أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاتون جن کا نام اسما خدمت رسالت میں اس وقت آ رہی جب ساری مسجد نمازیوں سے بھری، سوال و جواب کا وقت ہو رہا، لیکن عورت کی وجہ سے لوگوں نے راستہ دے دیا۔ مردوں میں تو یہ ہے کہ جو بعد میں آیا بعد میں بیٹھے، جو اس کے بعد آیا اس کے بعد، پورے مجمع کو چیرتی ہوئی رسول تک پہنچی۔ حجاب کے اندر ہے لیکن انداز ایسا کہ ذرا سا مجمع نے گستاخی کا پہلو تصور کیا۔ کہا اللہ کے رسول دو باتیں پہلے عرض کر دوں، آج میں اپنا کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئی، سارے مدینے کی عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی۔ یہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سوال ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، ہم اس کو کوئی ظلم سمجھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ دو باتوں کے بعد کا سوال یہ کہ مدینے کی عورتوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ جو اسلام کی افضل ترین عبادت اس سے ہمیں کیوں محروم کیا گیا، اس کا سارا ثواب مردوں کو دیا گیا، ہم جانا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں روک دیا جاتا، کیوں آخر؟ یہ میرا نہیں، ساری عورتوں کا سوال۔ اور گستاخی یا اعتراض کی وجہ سے ہم یہ نہیں پوچھ رہے، سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اکثر مجھے کہنا پڑتا کہ آخر یہ سوال کا بیک گراؤنڈ کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر 10 سال کی زندگی میں 80 جنگوں میں حصہ لیا، خود گئے یا لشکر بھیج، ایوریج کیا پڑا؟ ہر سال 8۔ 1 ہجری سے مدینہ شروع ہوا، مکے کے 13 سال تو جہاد کا تصور ہی نہیں۔ 1 ہجری سے شروع، 10 ہجری پیغمبر کی زندگی کا آخری سال، کیونکہ 11 ہجری 2 مہینے پیغمبر زندہ رہے، 2 مہینے بیمار۔ اس میں بھی ایک لشکر بنایا تھا اسامہ کا، لیکن ہر ایک کو پتا ہے وہ جنگ کے لیے نہیں تھا، وہ ایک اور مصلحت تھی کہ جتنے لوگوں کو مدینے سے باہر بھیج دیا جائے وہ اچھا۔ تو 10 سال میں 80 جنگیں، ہر سال 8 کا ایوریج پڑا۔ اور پرانے زمانے کی جنگ، آج کل فوجیں تیار ہوتی، ہر ایک کی فارمیشن ہوتی ہے، مثلا بٹالین بنی ہے، بریگیڈ بنے ہیں، ڈویژن بنی ہے، کور بنی، ہر ایک کا اسلحہ ہوتا ہے، ہر ایک کی سواریاں ہوتی۔ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ فوج کو تیار ہو جانا چاہیے، مگر فوج کی موومنٹ اتنی آسان نہیں۔ سن 65 کی جنگ میں سنا کہ 3 دن لگے، 4 دن لگے، 10 گھنٹے لگے۔ اور یہی امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک کہتا کہ اگر کبھی ہمیں مڈل ایسٹ آنا پڑا تو اپنے یہاں سے یہاں پہنچنے میں ہفتے گزر جائیں، اسی علاقے میں ہمارا کوئی بیس ہونا چاہیے۔ یہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہر سواری ہے اور ہر سہولت، دنیا کا سب سے بڑا ملک کہتا کہ موومنٹ میں ٹائم لگتا۔ پہلے زمانے میں فوج نہیں ہوتی، جب آثار جنگ ہوتے تو ایک عام اعلان ہوتا تھا لڑنے کے قابل لوگ آ جائیں۔ اب وہ آ رہے ہیں، ان میں چھانٹی ہو رہی ہے، انتخاب ہو رہا ہے، دستے بنائے جا رہے ہیں، علم تقسیم کیے جا رہے ہیں، کوئی اسلحے کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اعلان ہوتا ہے جس کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کوئی اسلحہ ہے وہ اپنے گھر سے اسلحہ لیا، کوئی تیر لایا، کوئی تلوار لایا، کوئی نیزہ لایا۔ اعلان ہوا کہ کوئی سواریاں نہیں، جس کے پاس سواریاں ہیں وہ لا کر جمع کر دیں۔ یہ تو فوج بنی۔ اب فوج بننے میں 15 دن لگتے، 1 سال میں 8 کا ایوریج پڑ رہا۔ آپ اندازہ کر لیجئے اس کا کیا مطلب کہ تقریباً ہر مہینے 1.25 مہینے کے بعد لشکر جا رہا، اور مسلمانوں کا لشکر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمانوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں پہلے بڑا جوش ہوتا ہے،
آخر میں بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اب ہر سال 8 مرتبہ، 10 سال میں 80 مرتبہ، اگر ایک مرتبہ بات کہہ دی جائے اور پھر پیغمبر چپ ہو جائے، سب جوش ٹھنڈا پڑ جائے، رفتہ رفتہ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ان کو تیار رکھنے کے لیے رسول ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد جہاد کا ثواب بتاتے ہیں، مجاہد کی فضیلت بتاتے ہیں، شہید کا رتبہ بتاتے ہیں، میدان جنگ میں آنے والے زخموں کا اجر بتاتے ہیں، خالی میدان میں ایک رات جاگنے کا ثواب بتاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کی ایک دعا پڑھ لیجئے گا، ہیڈنگ ہے چوتھے امام کی وہ دعا جو سرحدوں کے محافظ کے لیے کی گئی۔ کیا الفاظ ہیں اس میں، کیا احترام ٹپکتا ہے اور مجاہدین کا اس دعا کے ایک ایک لفظ سے۔ اب پیغمبر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، اب نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں نے اتنا ثواب اور فضیلت سنی۔ عورتیں ثواب اور فضیلت کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوتی، اب ان کا دل چاہا کہ یہ ثواب ہم بھی لیں۔ شروع میں عورتیں بھی تلوار لے کے آ گئی، ہم بھی جائیں، پیغمبر نے واپس کر دی، جاؤ جہاد نہیں۔ آج بے چین ہو کے اسما کو بھیجو، کہا اللہ کے رسول وجہ تو بتائی جائے کہ جو سب سے افضل عبادت، جس کے اندر شہید ہونے کا الگ ثواب، زندہ رہنے کا الگ ثواب، زخم کھانے کا الگ ثواب، خالی میدان میں جانے کا الگ ثواب، ایک رات جاگ کے گزارنے کا الگ ثواب، یہ آخر اتنا ثواب ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا؟ پیغمبر ساری گفتگو سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب بات ختم ہوئی تو اصحاب کو دیکھا، اصحاب کے چہرے پہ ناگواری، انہیں انداز پسند نہیں آیا کہ بھرے مجمع میں اتنے سارے مردوں کے سامنے ایک عورت نے کھڑے ہو کے یہ تقریر کیسے کر دی جس کے اندر اعتراض شریعت پہ بھی جھلک رہا، اعتراض رسالت پہ بھی جھلک رہا، اعتراض اللہ پہ بھی جھلک رہا، مگر پیغمبر مسکرائے اور پہلے تو مجمع کو دیکھا، کہا کہ آج تم نے کسی مرد کو بھی اتنے اچھے انداز اپنا اعتراض یا اپنی بات بیان کرتے سنا؟ کیا بہترین انداز ہے اس کا؟ اور اس کے بعد کہا کہ سنو، یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے محروم کیا؟ ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی جس میں 4 لفظ، آج میں نے درس آیت سے شروع نہیں کیا، اس حدیث سے شروع کیا، 4 لفظ، 4 میں سے 3 لفظ اردو والے جانتے، صرف ایک لفظ نیا، مرأہ، عربی میں مرأہ عورت کو کہتے ہیں، یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، جہاد المرأۃ حسن التباعل، پیغمبر کا جملہ، جہاد مرأہ عورت، جہاد المرأہ عورت کا جہاد، حسن اچھا، تباعل یہ لفظ ذرا اردو دان طبقے کے لیے نیا ہے مگر مذہبی حلقے کے لیے نہیں۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا، حدیث کسا میں لفظ بال آتا ہے، یہ وہی تباعل، حسن التباعل، جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کو اچھا بنا دے، شوہر کا گھر اچھا رکھے، شوہر کا گھر حسین رکھے، حسن التباعل، گھرداری اس کی اچھی ہو، شوہر کے گھر والی، والدین کے گھر والی نہیں۔ لیکن نکتہ پیغمبر نے نہیں کہا اپنا گھر اچھا کر، شوہر کا گھر اچھا کر۔ عورت کی زندگی کا پہلا حصہ تو والدین کے ہاں گزرتا، اور والدین کے گھر میں ہی ذمہ داریاں آنے لگتی، والدین نے ذمہ داریاں ڈالی تو شوہر کا گھر وہ صحیح سنبھال سکے، مگر عورت کا جہاد والدین کا گھر نہیں بتایا گیا، شوہر کا گھر بتایا گیا۔ عجیب بات، کوئی ہے اس میں راز؟ ہاں، وہ یہی راز کہ اگر والدین کا گھر بیان کیا جاتا تو وہ نقطہ ذہن میں نہ آتا جو شوہر کے حوالے سے، شوہر کا جو لفظ قرینہ اور نقطہ کہ اصل ذمہ داری بچوں کے حوالے سے بتائی جا رہی، اولاد والدین کے گھر میں نہیں ہوگی، اولاد کا تعلق ہمیشہ شوہر کے گھر سے۔ تو دیکھیے اصل میں کہنا چاہیے عورت کا جہاد یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹھے اس کا انتظام صحیح کرے۔ تو ہمارا ذہن جاتا روٹی پکانا جانتی، پراٹھے ذرا لذیذ تل سکتی، کھانے پکانا آتی، چائنیز کوکنگ کا کورس پاس کیا ہوا، کیونکہ یہ والدین کے گھر میں بھی ہوتا ہے، یہ شوہر، اسی لیے لفظ گھر نہیں رہا ہے، شوہر کا لفظ لے کے آئے کہ اشارہ کہ یہ چیزیں ہیں، اتنی نہیں جتنا اس کے ساتھ بچوں کا حوالہ۔ اب یہاں تک کی بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور بتاتا رہوں، یہ یاد دلانے والی بات، لیکن آج جو اس کے حوالے سے بات کرنا ہے وہ سنیے۔ عورت کا جہاد ہے اپنے شوہر کے گھر کو صحیح بنا دے، لیکن مرد جو کربلا کا جہاد کر رہے تھے وہ بدر میں نہیں تھے۔ اب بدر والے یہ کہیں کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، کربلا والے کہیں بدر، اچھا میں نے کربلا تو غلط کہا، کربلا تو خیر تمام جہادوں کا افضل ترین جہاد ہے، بدر کا جہاد لے لیں اور خیبر کا لے لیں، یہاں کے مجاہد الگ وہاں کے مجاہد الگ،
مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہاد جو ہے ان کو ثواب ملا ان کو نہ ملا. جہاد ایک ہے, میدان بدل گیا. تم یہاں پہ تھے تمہیں یہاں کا ثواب ملا, وہ وہاں پہ ہیں ان کو وہاں کا ثواب ملے گا, ثواب ایک ملے گا. جو شہید کا ثواب ہے وہ بدر کے شہید کو بھی ملا, وہ خیبر کے شہید کو بھی. جو غازی کا ثواب ہے وہ دونوں جگہ ملا. جیسے نماز کا ثواب, اب ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں, آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں, جگہ بدل گئی, عبادت ایک ہی, ثواب ایک ہی, فضیلت ایک ہی. پیغمبر نے کہا کہ جہاد المرأ, عورت کا بھی جہاد. مردوں میں سے بھی ہر آدمی بدر میں نہیں ہے, ہر آدمی خندق میں نہیں ہے, ہر آدمی خیبر میں نہیں. جو جہاں پر ہے اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. عورت کا جہاد اس کا گھر ہے, یعنی عورت کے لیے بدر کا میدان اس کا گھر ہے, عورت کے لیے اس کا گھر احد, عورت کے لیے اس کا گھر خندق ہے, عورت کے لیے اس کا گھر خیبر ہے, عورت کے لیے اس کا گھر کربلا. بلکہ اب تو اعتراض بدل گئے. اب مرد کھڑے ہو کے اعتراض کر سکتے کیا ہے اللہ کے رسول. دیکھیے فرق ہوتا, آپ کو فریج خریدنا, ایک تو یہ ہے کہ آپ بازار گئے, آپ نے وہاں سے فریج خریدا, ایک سوزوکی آپ کو کرنا پڑی, وہ سوزوکی میں فریج آپ نے لدوایا, گھر لائے, یہاں مزدوروں کو پیسے دیے, انہوں نے آپ کے گھر میں یہ فریج چڑھا دی. اور ایک کمپنی ہے جو کہتی ہے ہوم ڈیلیوری سروس, آئیے پسند کیجئے آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی. یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ اچھی. ہم اس دکان پہ گئے, اس نے کہا بھائی آپ کو سوزوکی خود کرنا, تو ہم کہیں گے کیا ہے تمہاری سروس, وہ فلاں دکاندار گھر پہنچاتا ہے, ہم تو وہاں سے جا کے لیں گے. شکایت ہو جائے گی ہمیں اس دکاندار سے. اگر ہوم ڈیلیوری موجود ہے مارکیٹ میں, اب ہم مردوں کو شکایت ہو گئی, اے اللہ کے رسول ہمیں بدر کا ثواب لینا ہے تو مدینے سے 300 کلومیٹر چل کے جانا پڑے گا. ہمیں خیبر کا ثواب لینا ہے تو وہ وہاں علاقے میں جائیے. تبوک کا ثواب لینا ہے تو 700 کلومیٹر جائیے. عورتوں کو آپ نے کتنی سہولت دے دی, ان کا خیبر ان کے گھر میں آ گیا, ان کا بدر ان کے گھر میں آ گیا, ان کی خندق ان کے گھر میں آ گئی, ان کو جہاد میں بھی ہوم ڈیلیوری سروس مل گئی کہ وہ گھر بیٹھے وہ سارا ثواب لے رہی. اب دیکھیے روایت بدل گئی. پیغمبر نے ایسا جواب دیا کہ اے خاتون تیرا پورا جہاد کا ثواب تیرے گھر کے اندر. لیکن جو بات مجھے عرض کرنا, بہت مختصر عرض کر رہا ہوں, یہ ایک پورا اشرا ہے, پڑھ بھی چکا ہوں لیکن مختصر. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ یہ مجلسیں بہت سنی, یہاں خیر درس ہوتے ہیں لیکن مجلسی کے انداز, کبھی بدر کا احد کا خندق کا تذکرہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں سنیے, سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں, ورنہ جو چٹپٹا انداز اور سننے کا لطف ہے وہ بھی آپ نے غارت کر دیا. ایسے ذکر سے بہتر ہے پھر آپ کریں, وہ آپ اپنے ہی موضوعات پہ اچھے لگتے ہیں. وہ کیا بات ہے, وہ یہ کہ مثلا عورت سے کہا تیرا جہاد تیرا گھر ہے, یعنی یہ تیرا گھر میدان احد. کیا مطلب ہوا اس کا, وہ سارا ثواب تجھے یہاں ملے گا مگر وہ ساری احتیاط بھی تجھے اسی گھر میں کرنا ہے جو ان لوگوں نے کی تھی احد میں. قطعاً وہ غلطی نہ ہونے پائے جو وہاں ہو گئی. دیکھیے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ بعد میں ریپیٹ نہ ہو. احد میں کیا تھا, اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں سے کہا تھا کہ خبردار ہم جنگ ہار جائیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا, جیت جائے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا, تم کو یہاں پہ رہنا ہے, قدم نہ ہٹانا. مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ سے 47 تو ہٹ گئے, صرف 3 جمے رہے. کیا ہوا, پیغمبر کی زندگی کے باقی 79 جہاد جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے سب کو جوڑی وہ پھر بھی کم ہے, اور ایک احد میں مرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ. اتنا شدید نقصان ہوا کس بات کہ دنیا کی لالچ میں اس جگہ سے ہٹ جانا جہاں رسول بٹھا کے گئے. اے عورت تیرا گھر تیرے لیے میدان احد, پیغمبر نے تجھے یہاں جو ذمہ داری پہ بٹھایا ہے دنیا اور دولت کی لالچ میں یہاں سے نہ ہٹنا, ورنہ جیتی ہوئی جنگ اسلام ہار جائے گا. اب ذمہ دار بنایا مثلاً اولاد پر, ذمہ دار بنایا گھر کے ماحول پر, وہ پیسے کی لالچ میں آ گئی. احد کے 47 تیر انداز مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے. عورت اگر پیسے کی لالچ میں آ گئی 2 طریقے ہوتے. ایک پیسے کی لالچ میں ایسی آئی کہ بچوں کو بھلا دیا, گھر کو چھوڑا, آفس جانا, کاروبار کرنا, ہمیں بھی برابر سے معاش میں حصہ لینا. میں یہ نہیں کہہ رہا حرام, میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ, ذمہ داری چھوڑ کے جانا کہ نہیں بچے کہاں ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, ڈش اینٹینا ہے, گانے ہیں, کیسے دوست ہیں, اس سے تعلق نہیں. مادر گرامی کو اسی انداز سے گھر سے باہر نکلا پیسے کی محبت میں, ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں گھر سے نہیں ہٹی مگر پیسے کی محبت ایسا آنکھوں پہ چھائی کہ شوہر سے کہا کہ اتنا پیسہ آنا چاہیے کیونکہ مجھے ہر کمرے میں کارپیٹ لگوانا ہے, ہر کمرے میں AC لگوانا, پڑوسن کا گھر ایسا, میری بڑی بہن کا گھر ایسا, فلاں کا گھر ایسا, پیسے لاؤ.
چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، حلال ہو حرام ہو، رشوت ہو سود، اس سے غرض نہیں پیسہ چاہیے، حرام پیسہ گھر میں آ کے گھر والوں پہ لگا۔ دیکھیے احد کی غلطی کہ کبھی دولت دنیا کے لالچ میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑ دینا، یہ انہوں نے غلطی کیا۔ اے عورت، تیرے گھر میں یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ دولت دنیا کے لالچ میں اپنی ذمہ داری بھول رہی۔ احد، خندق، یہ جو 5 منٹ میں نے کہا یہ پوری ایک مجلس احد کو سمجھا کر احد کی غلطیاں۔ خندق، خندق کس کا نام؟ خندق بہت اہم، خندق بہت اہم۔ آج جو مومنین یہ سارے درس سننے کے بعد اور قائل ہونے کے بعد، ایک تو لوگ سنتے ہیں لیکن فقط اس لیے کہ ان کو ہر چیز سے اختلاف کرنا، یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے، یہ کون سا اسلام ہے، نان سینس۔ ایک قائل ہونے کے بعد جو بہانہ بنا کر ان سے بچنا چاہتے ہیں، وہ بہانہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہمارے گھر میدان خندق کیا ہے، لوگوں کا بہانہ کہ مولانا باتیں ساری صحیح ہیں مگر معاشرہ اتنا خراب ہو گیا اور اتنی کرپشن آ گئی ہر اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، فحاشی کے اعتبار سے بھی، اتنی کرپشن معاشرے میں آ چکی کہ آدمی کہاں کہاں جا کے اپنے آپ کو بچائے۔ اسکول میں بچوں کو بھیجے تو وہاں بگڑے، کالج میں لڑکے جائیں تو وہاں کا ماحول، دفتر میں ہم جائیں تو وہاں کا ماحول، کاروبار کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو وہاں کا ماحول، دوستوں سے ملاقات کے لیے جائیں تو ان کا گھر، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے لیے جائیں یا خاندان کی تقریبات میں جائیں تو ان کا ماحول، میت پہ جائیں تو وہاں کا ماحول، خوشی شادی میں جائیں تو وہاں کا ماحول، حتیٰ یہ کہ کئی جگہ تو اس کے اندر مجلس بھی آ جاتی۔ کہاں کہاں اپنے آپ کو بچائیں، کیسے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اتنا زیادہ جب ظلمت، گمراہی، کفر، شرک بڑھتا جا رہا تو اکیلا آدمی کیا کرے؟ خندق کس کا نام؟ خندق بیان نہیں یہی حالت تھی کہ ایک بار پیغمبر اب تک جب خندق کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت تک تقریباً 30 سے 35 جنگیں ہو چکی اور کسی ایک جنگ میں پیغمبر مدینے میں نہیں بیٹھے۔ واحد جنگ تھی کہ جس میں رسول مدینے میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقابل پہ طاقت بہت بڑی تھی، سارا عرب مل گیا، ہر قبیلے نے اپنے اختلاف پھیلا دیے، پرانی دشمنیاں سینے سے نکالی گئیں۔ آتا ان مدینے والوں کے مخالفت میں ہم سب کو متحد ہونا، جیسے آج کل آپس میں لڑنے والے، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے سب مل جاتے ہیں، سارے اختلافات بھلا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دینا، اور اب مومنوں کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب دیکھیے وہی خندق، خندق اس کا نام، خندق اس بات کا نام کہ جب کفر اور شرک اور گمراہی کی طاقتیں سب متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر اتنی بڑی بن جائیں کہ اب اتنی طاقت تم نہ محسوس کرو کہ میدان میں جا کے لڑ سکو، اکیلے ہو، تنہا، تو کم از کم اپنے شہر کو بچا دو، اور وہ یہ کہ چاروں طرف ہے خندق کھود دو، چاروں طرف۔ ایک طریقہ تو یہ رہبانیت، ہم نے کہا کہ عیسائی کتنے اچھے تھے، گھر چھوڑ کے جنگل چلے جاتے، نہ کسی کو دیکھیں گے، نہ کسی سے صاف سلامت ہوگی، نہ کسی سے آمنا سامنا ہوگا، نہ کوئی ہمیں گناہ کے راستے پہ لے جائے۔ اسلام نے کہا نہیں، اگر معاشرے میں گناہ کا پریشر بڑھ جائے تو رہبانیت طریقہ نہیں ہے، خندق اس کا طریقہ۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں اپنے اور دشمنوں کے درمیان ایک ڈسٹینس پیدا کر لینا، ایک گیپ ڈال لینا، ایسا کہ آمنا سامنا بھی رہے، مسلمان اور کافر خندق کے دونوں سروں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ اس وقت جو مدینے میں مسلمان ہیں ان میں ایک تو مدینے والے، ایک مکے سے ہجرت کر کے آئے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان کے دو سامنے والے لشکر میں، جو مکے والے وہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، ان کے بزنس پارٹنر وہاں پر، ان کے خاندان کے افراد وہاں پہ، ایک آدمی مسلمان، ایک کافر، مسلمان ادھر، یہ ہے خندق کہ رشتہ دار سے بات چیت بھی ہو رہی، بزنس پارٹنر کو دیکھا بھی جا رہا، جو پرانا دوست ہے کہ اس سے یہ بھی میں بتا دوں کہ اس دوران پیغمبر کی خط و کتابت بھی رہی کافروں، نمائندہ جاتا تھا خندق پار کر کے وہاں سے آتا، یہ سب ہے، یعنی ٹوٹل بائیکاٹ بھی نہیں ہے کہ وہ غائب جیسے ہم جنگل میں بیٹھے، اور ایک ڈسٹینس بھی ہے، وہ ہمارے اتنے قریب نہ آنے پائیں کہ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ تو جب کبھی معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اتنا زیادہ کفر و شرک و ظلمت و گناہ کا پریشر بڑھ جائے تو اب نہ تو معاشرہ چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ اور نہ ان کے ساتھ مکس اپ ہو جاؤ اور مخلوط ہو جاؤ، اپنے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ قائم کر لو، اس کا نام ہے خندق۔ وہ فاصلہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے مل بھی رہے، دوست سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور بزنس پارٹنر سے تعلقات بھی ہیں، لیکن ایک فاصلے کے ساتھ، اتنا گھلنا ملنا نہیں ہے کہ وہ ہم پر اپنے گناہوں کا اثر ڈالنے لگے۔ اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے گھر کے چاروں طرف خندق کھودو، چاہے وہ خندق پیغمبر والی ہو کہ باقاعدہ
زمین کھو دی گئی یا خندق کا فائدہ مل رہا ہو کہ ایک ڈسٹینس رکھا گیا، رشتہ داروں سے بھی اتنا گھلنا ملنا نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو بگاڑنے لگے، دوستوں سے بھی اتنے تعلقات نہیں کہ وہ ہمارے گھر کے ماحول کو خراب کرنے لگے۔ اپنے گھر کو مدینہ سمجھو اور باقی سب کو وہ بگاڑنے والا۔ اگر تمہارا یہ جملہ صحیح، میں آپ کے رشتہ داروں پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ جی آج کل تو اتنا ایسا ماحول بن گیا، بس ڈسٹینس پیدا کرنا۔ اور ایک بات کا خیال کرو، یہ ڈسٹینس ہر ایک سے ہو، برابر سے ہو، کہیں اس میں کمی نہ آنے پائے۔ میدان خندق میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی، نہیں غلطی نہیں ہوئی، ٹیکنیکل غلطی نہیں ہوئی تھی، کسی نے جان بوجھ کے غلطی کی، ایک جگہ سے خندق ذرا چھوٹی رہی، جتنا فاصلہ رسول نے کہا تھا اتنا نہیں رکھا گیا، ایک عمر ابن عبدود کو کراس کر کے ادھر آنے کا موقع مل گیا۔ تو میدان خندق اس چیز کا نام ہے، اپنے گھر کا اور ان بگاڑنے والی طاقتوں کا فاصلہ ہر طرف سے برابر رہے۔ اگر ایک سے بھی تم نے ذرا سی قربت اختیار کر لی تو پتہ نہیں کتنے عمر ابن عبدود تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، کبھی کسی رشتہ دار کی شکل میں، کبھی کسی ڈش اینٹینا کی شکل میں، کبھی کسی اور بگاڑنے والی چیز کی شکل میں۔ اور اے عورت، یہاں عورت کی ذمہ داری زیادہ، اے عورت، مرد کو تو اصلی خندق میں لڑنا ہے، گھر والی خندق تو رسول تجھ سے کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کا ماحول بھی ایسا، کراچی اور 21ویں صدی کا آغاز، مرد جو ہیں اب وہ تعلقات نہیں رکھ پاتے، اتنے مصروف ہیں دنیا کی مصروفیات میں کہ آج کل خاندان چلتے ہیں عورتوں کی وجہ سے، نظر و نیاز میں جانا، مجلس ماتم میں جانا، شادی کی تقریبات میں جانا، اور عورت ہی سے کہا کہ ڈسٹینس رکھو، جاؤ ضرور تعلقات لیکن بہت سرد موہی والے، فقط اتنا کہ جیسے آمنے سامنے دیکھ رہے ہو، کسی کو قریب نہ آنے دو، کسی عمر ابن عبدود کو اپنے گھر کی خندق کراس کرنے کا موقع نہ دو۔ اے عورت، تیری یہ ذمہ داری، آگے بڑھی، ایک ایک جہاد۔ اور یہ تو میں نے صرف خندق کا ایک نقطہ بیان کیا، جو خندق کی ذمہ داری پوری کر لے وہ کل ایمان کے فریضے پہ چلا جاتا ہے، عورت کا ثواب بھی بتانا، لیکن اشارے کافی۔ تو اشاروں کا خلاصہ کیا بنا؟ دیکھیے اس میں ابھی بدر رہ گئی، خیبر بھی میں چھوڑ رہا ہوں، وقت اور میری اپنی مصروفیات اور جیسا میں بتا چکا ہوں، اشارے کافی۔ اے عورت، یہ مت کہے کہ مرد بھی میرے ساتھ حصہ لے گا، لیکن بنیادی طور پر باہر کے میدان احد کی ذمہ داری مرد پر، گھر میں احد کی غلطی نہ ہو ذمہ داری تیری۔ یہ مت کہے کہ خندق میں مرد بھی حصہ لے، بنیادی طور پر باہر کی خندق کی ذمہ داری مرد پر ہے، اپنے گھر کو بچانے کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ اور کربلا، بصرت مسائل، ہر جہاد گھر میں مل رہا، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، حنین ہو، طائف ہو، یہ 7 وہ جہاد جن کے حوالے سے میں ان کو اور اپنے گھر کو ملاتا ہوں، جو میں نے کہا ایک اشرا بن جاتا۔ اور آخر میں کربلا، تیرا جہاد تیرا گھر، کربلا تیرے لیے تیرا گھر ہے۔ کربلا کا پیغام کیا؟ جیسے ایک پیغام احد کا دیا، مال دنیا کے لالچ میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، ایک پیغام خندق کا دیا، کہیں سے خندق چھوٹی نہ رہنے پر، اور ایک پیغام کربلا کا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جب مرد اسلام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے قابل نہ رہے، بہت احتیاط سے مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ کربلا کے شہیدوں کا ذکر، ذمہ داری پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو اب تیرا جہاد، کربلا کا پیغام اب گھر سے نکل کے اسلام کو سنبھالنا۔ جیسے کربلا کے سارے مجاہد شہید ہو گئے، اب وہ اس قابل نہ رہے کہ اس جہاد میں مزید حصہ لے۔ یہ لفظ میں بہت احتیاط سے استعمال کر رہا کہ گستاخی نہ ہو، لیکن اس کے لیے روایت کہ جب حسین نے حلم الناصرین کی آواز دی تھی تو ایک روایت ہے شہدائے کربلا کے لاشیں تڑپنے لگے تھے، اور ایک وہ ہے کہ جب امام نے نام لے کے کہا اے حبیب، اے مسلم، تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی جواب نہیں دیتے، تب وہ لاشیں تڑپے تھے، اور انہوں نے آواز دی تھی مولا موت سے مجبور ہو گئے، اگر خدا 70 مرتبہ زندگی دے تو 70 جانے آپ پہ نثار، لیکن جملہ ان کا تھا اب ہم مجبور ہو گئے، ہمارا دل چاہتا ہے حصہ لیں لیکن اب موت آ گئی، اب ہم اس قابل نہ رہے۔ اس کے لیے لفظ جب کبھی معاشرہ ایسا بن جائے کہ مرد اس قابل نہ رہیں کہ اب آگے اس سے زیادہ دین کا کام کریں
وہ مجبور ہو جائے، وہ قابل نہ رہے۔ تو کربلا کے جہاد کا مقصد ہے عورت کو میدان میں نکل کے اس جہاد کی قیادت سنبھالنا۔ اے عورت، تیرا گھر تیرے لیے میدان کربلا۔ جب دیکھ کہ اب گھر کے مرد اس سے زیادہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اب یہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو اب وہاں سے تیرا فریضہ شروع ہو رہا ہے، تجھے آگے بڑھ کے اس جہاد کی قیادت سنبھالنا ہے۔ تو احد کا پیغام بھی یاد رکھ، خندق کا پیغام بھی یاد رکھ، کربلا کا پیغام بھی یاد رکھ۔ اسی پیغام کا دوسرا نام ہے زینب۔ جب حسین نہ رہے اب زینب حسین بن گئی، جب حسین عباس نہ رہے اب زینب عباس بن گئی، جب اکبر نہ رہے اب زینب اکبر بن گئی۔ کربلا یہی پیغام۔ جب تک حسین تھے ایک دفعہ بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ زینب جو بے خیمہ یا تلوار یا نیزہ لے کے خیمے سے باہر آئیں؟ ماحول ایسا جذبات والا کہ اصحاب امام میں سے بعض کی مائیں اور بعض کی بیویاں یا کنیزیں اپنے وارث کی شہادت پر چوب خیمہ ہاتھ میں لے کے باہر نکلی اور امام نے پلٹا دیا ہے واپس جاؤ۔ مگر سیدانی اور خصوصاً زینب، یہ بعض روایتوں میں ہے، اگرچہ مجھے ان میں بھی اشکال ہے، لیکن ہے کہ بعض شہادتوں پہ بطور فریاد باہر آئی، تلوار لے کے نہیں نکلی، نیزہ لے کے نہیں نکلی۔ ابھی حسین ہیں، ابھی عباس ہیں، ابھی مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری تو ہے عورتوں کے حوالے۔ اب میرا پیغام تھا دین کے خاطر ایک مرتبہ گھر کے باہر بھی نکلنا ہے، دین کی خاطر، دنیا نہیں۔ جب مرد اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہ رہے، انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری استطاعت استعمال کر لی، بس اب ان کا جہاد پورا ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جو سورہ احزاب میں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری اس وقت سامنے آتی ہے۔ ہمارا لاکھ لاکھ سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، جس نے میدان کربلا میں ہمیں دونوں پیغام دیے۔ پہلا یہ کہ اول سے آخر تک خیمے کے اندر کا نظام زینب نے سنبھالا باہر، لیکن اب جب ضرورت پڑی، اور یہ ضرورت بہت جلدی پڑ گئی، علی کی بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کی طرح سے اس دنیا میں آنے والی وہ شخصیت کہ جس کی ولادت پہ آنسو بہائے، ورنہ ہمیشہ پیدائش پہ خوشی ہوتی، مگر یہ دو بھائی بہن ایسے اس دنیا میں آئے کہ جن کی ولادت کے دن ان کی ماں روئی، ان کے بابا روئے، ان کے نانا روئے۔ عجیب جشن ولادت تھا، وہ بھی آنسوؤں سے منایا گیا۔ حسین کو دیکھ کے پیغمبر کی آنکھوں میں ایسے آنسو آئے کہ زہرا بے قرار ہو گئی، بابا میرے بچے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ کہا جبرائیل ابھی آ کے بتا گئے ہیں اس حسین پہ کیا کیا ہونے والا۔ پورے مصائب حسین جشن ولادت کے دن بیان ہو رہے ہیں، اور گریہ ہزاروں قطار رویا جا رہا۔ اور زینب کبریٰ کے حوالے سے بھی ایک روایت لکھی جاتی کہ بیٹی نے اپنی بیٹی اپنے بابا کی آغوش میں دی، جسے دیکھ پیغمبر کے چہرے پہ پہلے مسکراہٹ آئی اور کہا ہذہ زینو اب، ارے یہ بچی تو بالکل علی جیسی ہے، یہ اپنے باپ کی زینت بنے گی۔ تبھی نام زینب پڑا، یہ ایک روایت کے مطابق پیغمبر نے کہا ہذہ زینو اب، یہ تو اپنے بابا کی زینت ہے۔ خود یہ جملہ کتنا عظیم۔ دیکھیے جس چیز کو آپ زینت دے رہے ہیں دار و مدار اس پر، جتنی خراب چیز ہے معمولی چیز سے زینت ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اگر آلریڈی اپنے کمال کی آخری منزل پر ہے، جو اس کو آ کے زینت دے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جہاں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، وہاں ایک بلب لگا دے یہ وہاں کی لائٹنگ ہو گئی۔ جہاں روز آنا رات کو ہاتھ سجائی نہ دے، ایک جھالا لگا دے یہی بہت بڑی زینت ہے اس گاؤں کے لیے۔ اور جو روشنیوں سے جگمگاتے شہر مقصد نیو یارک اور لندن، کتنی وہاں پہ اس کے بعد کس انداز کی لائٹنگ چاہیے ہوگی۔ زینت دیکھا جاتا کس کو؟ چھوٹے سے امام باڑے کو سجانا اور اتنی عالیشان مسجد اور امام باڑے کو فرق ہوتا۔ تو زینت کے اندر جتنی اہم وہ چیز ہے جس کی زینت دی جاتی، اتنا ہی مشکل زینت کے لیے ہو جاتا ہے مثلا علی جیسی شخصیت جو اس کائنات کی اتنی مکمل شخصیت، یہ لوگوں کو رسالت پر کبھی خدائی کا دھوکہ نہ ہوا، علی پہ خدائی کا دھوکہ ہوا، جو علی کو آ کے زینت دے رہی، خود وہ شخصیت کتنی اہم ہے رسول نے کہا۔ مگر فوراً ہی بچی کے بازوؤں پہ نگاہ پڑی تو رونے لگی، چہرہ دیکھا تو مسکرائے ہذہ زینو اب، اور بازو دیکھے تو رونے لگے۔ شہزادی نے کہا بابا آپ میری بیٹی کے پہلی بیٹی پیدا ہوئی
جس گھرانے میں پہلے سے 2 بیٹے ہوں تڑپ ہوتی ہے ایک بیٹی بھی چاہیے، ایک بیٹی بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ میری بچی کو دیکھ کے رو رہے، کہا بچی کو نہیں اس کے بازوؤں، اس لیے کہ تجھے نہیں پتا ان بازوؤں میں کس طرح سے رسم باندھے جائیں گے۔ ولادت زینب کا دن ہے، نانا کی آغوش میں نواسی ہے، اور نانا نواسی کے بازو دیکھتا جاتا ہے، مصائب بیان کرتا جاتا۔ تو عجیب شخصیت ہے حسین کی اور عجیب شخصیت ہے زینب کی، ان کی ولادت کی خوشی بھی ان کے مصائب کے بیان سے منائی گئی، چنانچہ وہی جملے عرض کرنا۔ زینب بہت جلد وہ وقت آ گیا، زینب کو حسین بننا پڑا، زینب کو عباس بننا پڑا، اس لیے کہ جیسے ہی آخری خیمہ جلا اور واہ جدہ اور واہ محمدہ کی فریاد بلند ہوئی، اب ہر بیوی پریشان ہے، اب ہر بچہ گھبرایا ہوا ہے، سب سے زیادہ تو زینب پریشان ہے۔ زینب کے گھر سے 18 جنازے نکلے، مگر نہیں مجھے حسین بن کے اس لوٹے قافلے کو سنبھالنا ہے، اور ہر طرح سے حسین بنی، اس انداز میں بھی حسین بنی کہ بیویوں کو جا کے تسلی دے رہی، بچوں کو جا کے دلاسا دے رہی، اور اس انداز میں بھی حسین بنی کہ اگر لاشیں نظر آئے تو لاشیں بھی زینب ہی اٹھا رہی ہے۔ وہ اسی جملے میں بات ختم کہ ایک بار زینب نے کہا کلثوم بہن آؤ بچوں کو تو جمع کر لے، جس وقت آخری خیمہ جلا تھا یہ بچے اس طرح بکھر گئے تھے۔ چوتھے امام کا جملہ ہے جیسے تسبیح ٹوٹے تو دانے بکھر جاتے ہیں، آؤ انہیں جمع کریں۔ اب جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی، کہیں بچے سو رہے ہیں لے کے آئیں، کہیں بچے رو رہے ہیں لے کے آئیں، کہیں حسین کے سینے پہ ننھی سکینہ آرام کر رہی ہے لے کے آئیں۔ ایک جھاڑی کے پیچھے 2 بچے اس حالت میں نظر آئے کہ ایک نے دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں، کہا کلثوم بہن آہستہ چلنا کہیں آنکھ نہ کھل جائے، مگر اب جو قریب پہنچی تو دونوں بہنوں نے دیکھا بچوں کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، یہ 2 بچے سو نہیں رہے ہیں، 2 ننھے لاشیں ہیں اولاد عقیل ابن ابی طالب کے۔ زینب حسین بن چکی ہے۔ زینب کہتی ہے کلثوم بہن گھبرانا نہیں، اگر لاشیں اٹھانا پڑے ہم اٹھائیں گے، ایک لاشا تم اٹھاؤ ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، البتہ جیسے جہاد کرتے کرتے آخری جہاد کرتے کرتے ایک بار حسین کو عباس یاد آ گیا تھا، کہا تھا عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی، آج زینب حسین بن گئی ہیں۔ زینب کو بھی عباس یاد آ گیا، فرات کی طرف رخ کیا، عباس آ کے دیکھ تو نہ رہا تو اب تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانے پڑ